سفر حج میں بڑے عجیب و غریب واقعات پیش آتے ہیں۔ آدمی ان کو دیکھتا ہے تو بعض مرتبہ اس کی ہنسی چھوٹ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک مصری عورت شیطان کو کنکر مار رہی تھی۔ پولیس والے وہاں کھڑے رہتے ہیں، انتظام والے۔ تو پولیس والے نے دیکھا کہ وہ عورت جب کنکر مار رہی تھی، ایک کنکر مارنے کے بعد جب دوسرا کنکر لیا اور مارنے لگی تو کہنے لگی، اے لے کتے ایک اور کنکر لے، اے لے کتے اور ایک کنکر لے، یعنی اس کو کتا کتا بول کر کے مار رہی تھی۔ تو پولیس والے نے اس کو کہا کہ اماں جی، آپ کو اس طرح کتا کر کے شیطان کو نہیں بولنا چاہیے۔ تو وہ مصری عورت فوراً اس سے کہنے لگی، کیا یہ شیطان تیرا رشتہ دار لگتا ہے؟ کیا یہ شیطان تیرا رشتہ دار لگتا ہے کہ میں اس کو گالی دے رہے ہوں تو تم کو برا لگ رہا ہے؟ اس طرح عجیب لوگ ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ایک آدمی نے بڑی عجیب دعا مانگی حج میں۔ دعا میں وہ کہ یہ کہہ رہا تھا، اے اللہ تو اپنی مرضی کے مطابق مجھے کوئی گفٹ دے دینا۔ دیکھیے کیا شاندار دعا ہے۔ اے اللہ تو اپنی مرضی کے مطابق مجھے کوئی ہدیہ دے دینا، عطا دے دینا، گفٹ دے دینا۔ بڑے عجیب لوگ ہیں، عجیب عجیب دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہاں جاتے ہیں تو کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ اسی طرح ایک عورت جو ہے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگنے کے بجائے دوسری طرف منہ کر کے دعا کر رہی تھی۔ تو دوسری عورت نے اس سے کہا کہ تم کو کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگنی چاہیے، تم نے ادھر کیا منہ کیا ہوا ہے؟ تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، تم کو دکھتا نہیں کعبے کے پاس کتنا رش ہے؟ میں اس لیے ادھر دعا مانگتی ہوں۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ جدھر بھی تم منہ کرو گے ادھر ہی اللہ ہے۔ دعا تو کدھر بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن اس بوڑھی عورت کا جو مزاج ہے اور اس کی جو سمجھ ہے، آپ دیکھیے بیچاری بھولی بھالی کس طرح بول رہی تھی کہ ادھر رش لگا ہوا ہے اس لیے میں ادھر منہ کر کے دعا کر رہی ہوں۔ ایک آدمی شیطان کو کنکر مار رہا تھا، کنکر مارتے مارتے کہنے لگا، دیکھ لے شیطان، میں تجھے یہاں کنکر مارنے نہیں آیا ہوں، میں اس لیے آیا ہوں کہ تو میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو مجھے میری حالت پر چھوڑ دے، میں تجھے تیری حالت پر چھوڑ دوں گا، تجھے نہیں ماروں گا۔ یہ اس نے کہا۔ ایک عورت اس طرح دعا مانگ رہی تھی کہ اے اللہ تو ان سب کو چھوڑ، میری بات سن بس۔ اے اللہ تو ان سب کو چھوڑ، میری بات سن بس۔ بھولی بھالی عورت ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سب کی سنتا ہے بیک وقت میں، لیکن اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق دیکھیے کس طرح دعا مانگ رہی ہے کہ اے اللہ تو ان سب کو چھوڑ، بس میری سن لے تو۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک آدمی دعا کر رہا تھا، اے اللہ تو مجھے عشرہ مبشرہ میں داخل کر لے۔ عشرہ مبشرہ ان 10 صحابہ رضی اللہ عنہم کو کہا جاتا ہے جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں نام لے کر کے بشارت دی کہ یہ 10 صحابہ جنت میں جائیں گے۔ سبھی جائیں گے لیکن 10 کا پرٹیکولرلی نام لے کر کے حضور نے منشن کیا ہے۔ تو وہ آدمی دعا مانگ رہا تھا کہ اے اللہ مجھے عشرہ مبشرہ میں شامل فرما، ان 10 صحابہ میں مجھے شامل فرما۔ تو دوسرا حاجی کھڑا تھا، وہ اس سے کہنے لگا، ساتھ میں اللہ سے یہ بھی بول دینا کہ کس کو نکال رہا ہے، ان 10 میں سے کس کو نکال کر تجھے شامل کر رہا ہے، کیا تو دعا مانگتا ہے؟ خیر، لوگوں کے الگ الگ مزاج ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے۔ ایک آدمی نے ایک عورت نے میرے پاس فون کیا اور کہنے لگی کہ حضرت ہمارے ساتھ جو حاجی صاحب آئے تھے انہوں نے ماہ ذی الحجہ چل رہا تھا تو ذی الحجہ کے روزے رکھے تھے، روزے رکھنے کی حالت میں انہوں نے عمرہ کیا۔ عمرے میں جب طواف کرتے ہیں، طواف کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم کے پاس پڑھتے ہیں، اس کے بعد جا کر زمزم پیتے ہیں۔ تو وہ روزے کی حالت میں ہی جا کر کے عمرے کا طواف کمپلیٹ کر کے 2 رکعت پڑھنے کے بعد زمزم پی رہا تھا۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ ہم نے اس سے کہا کہ دیکھو اس طرح روزے کی حالت میں زمزم نہیں پینا۔ تو وہ کہنے لگا، نہیں عمرے میں طواف کے بعد زمزم پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ عمرے میں طواف کے بعد زمزم پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ عجیب عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ بہرحال اس میں سے کچھ صحیح ہیں اور کچھ غلط ہیں۔
دعا مانگنے کا جو طریقہ ہے اور اسی طرح مسئلے مسائل ہیں، ان سب کو جان کر کے جانا چاہیے۔ بس میں نے ویسے ہی تفریح کے لیے آپ کو یہ ساری باتیں بتائی ہیں۔ واقعی سفر حج بڑا ہی مزیدار اور لطف سے بھرا ہوا سفر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگلے سال آپ سب کو اور مجھے بھی حج کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔